مخالفت میں یہ چیزیں جائیں گی؟ دیکھیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب سے متعلق خالی سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ کور کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، جتنی تصدیق کی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اس کی ماضی میں کوئی نظیر موجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کا اگر کوئی اختلاف ہے، ان سے گریوینس ہے، تو پھر بھی آپ کو تمیز اور تہذیب کو جو ہے نا وہ اس کا دامن نہیں آپ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن انہوں نے تو وہ کور کمیٹی نے بھی تمیز اور تہذیب کا دامن چھوڑ دیا ہے. بہرحال آبجیکٹو اچیو نہیں ہوگا چودھری صاحب. آبجیکٹو اچھا یہ جی، ہے کہ ہم کسی طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل سے باہر لے آئیں. تو وہ باہر آنے والی بات جو میں پہلے آپ کو کہا تھا کہ 6 سے 8 مہینے وہ مجھے باہر آتے دکھائی نہیں دے رہے، تو میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. 6 سے 8 ماہ وہ کسی صورت وہ باہر نہیں آئیں گے، انہوں نے جیل میں ہی رہنا ہے. اور چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال جو ہے وہ اپنی جو مدت ملازمت مکمل ہونے تک عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتے، چاہے وہ کریز سے باہر نکل جائیں، چاہے وہ جو مرضی کر لیں. یہ چیز ممکن ہے ہی نہیں. اور یہ ممکن نہ جی ہونے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اب تو ایک تو ان کے کیسز ہیں، دوسرا جس طریقے سے وہ سہولت کاری جب فراہم کرتے ہیں نا تو پھر سسٹم بھی ریئیکٹ کرتا ہے. سسٹم نے جس طریقے سے جو ٹھوس کیسز تھے چودھری پرویز الہی صاحب سے متعلق آپ کو میں نے بتایا تھا، وہ جی بڑے سولڈ کیسز تھے. ان سولڈ کیسز کو ایک دم ختم کر دیا، کواشمنٹ کر دی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ سسٹم نے ریئیکٹ کیا اور پھر ان کو دائیں بائیں جو ہے نا دائیں بائیں والے مقدمات میں آج تک جو ہے نا وہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. تو چودھری پرویز الہی صاحب بھی باہر نہیں نکلے. ہاں عمران خان صاحب کا یہ ہو سکتا ہے جیسے چودھری پرویز الہی صاحب کو ہر کچھ عرصے بعد کسی عدالت میں ریمانڈ کے لیے پروڈیوس کر دیا جاتا ہے، پیش کر دیا جاتا ہے. بس اس طرح کی پیشی ہے کہ آپ دیکھ لیا کریں گے جس میں جو ہے وہ ان کی حالت زار جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے گی کہ ان کی صحت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، رنگ کالا ہوا ہے، سفید ہوا ہے، داڑھی بڑی ہے، چھوٹی ہے. بس یہ چیز آپ دیکھ پائیں گے. اس کے علاوہ تو کوئی زیادہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی طرح کر کرا کر بندیال صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو رہائی دے دیتے ہیں یا وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت سارے دوسرے کیسز تیار پڑے ہیں. عمران خان صاحب 8-9 مہینے سال باہر نہیں آنے والے. آپ کا وہ جو نہیں آنے بڑا والے. آپ کی بڑی ایک مشہور لائن ہے، راوی اس وقت بھی چین ہی چین میں ہے یا کوئی پریشانی ٹینشن ہے؟ راوی بہت چین میں ہے جی. راوی اتنے چین میں ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور راوی بے چین کر دے گا ان کو، سہولت کاروں کو بے چین کرے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بس انتظار کریں. آپ انتظار کریں ایک 25 دن بعد 25 دن بعد صدر پاکستان بھی بے چین ہوگا. 25 دن بعد کو بہت بڑے بڑے لوگ بھی بے چین ہوں گے. شدید بے چینی آ جائے گی ان کو. ان کی ایسی بے چینی ہوگی کہ وہ نشان عبرت ہوں گے دنیا کے لیے. آپ دیکھیے گا. سر یہ صدر پاکستان والی بات سے مجھے یاد آیا، بلکہ میرا سوال بھی تھا. چیف الیکشن کمشنر نے صدر پاکستان سے ملنے سے انکار کر دیا ہے. کیا اس کے باوجود بھی ان کا عہدے پہ رہنے کا کوئی جواز ہے اخلاقی طور پہ ان کو؟ اور دوسرا ان کے ساتھ جو آفیسرز ہیں انہوں نے کام کرنے سے بھی انکار کر دیا. نہیں وہ تو آفیسر نے جو حمیرہ احمد صاحبہ ہے انہوں نے تو کہا جی کہ میں آپ کا جو ہے نا آپ کے پاس نہیں آ سکتی. میں نیشنل ہیریٹیج کے اندر جو ہے وہ میں ایک دن پہلے تعینات ہوئی ہوں. اور ظاہری بات ہے جب اس قسم کی کنڈیشنز ہو اور پتہ لگ جائے کہ صدر صاحب جھوٹے ہیں اور وہ اپنے جو غلطی ہیں اس کا الزامات اپنی سبارڈینیٹس کے اوپر ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو بڑے آدمی نے چھوٹا کام کیا ہوا ہو تو پھر بڑا آدمی اپنی عزت جو ہے نا کھو بیٹھتا ہے. تو بات یہ ہے کہ چھوٹا کام کرنے کے بعد اور اس کے بعد جھوٹ بولنے کے بعد اور مسلسل اس کے اوپر ڈٹ جانے کی وجہ سے اب پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ انہوں نے اپنی بےزتی کروا چکے ہیں. اور ان کی ابھی کوئی بندہ عزت کرنے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہے. ہاں وہ کسی طریقے سے اب ایون کے مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی اے والے بھی ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ 2 نمبری کی ہے پریزیڈنٹ نے. اگر وہ بلز ریجیکٹ کر دیتا اپنی آبزرویشن کے ساتھ سائن کر کے واپس بھیج دیتا تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ نہیں ہو سکنی تھی. وہ انہوں نے بیسیکلی وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے. تو وہ پی ٹی اے میں بھی گندا ہو گیا ہے اور وہ جو باقی گورنمنٹ سائڈ ہے وہاں پر بھی گندا ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی گندا ہو گیا ہے کیونکہ بلز تو ان سے متعلق تھے نا. تو ہر طرف گندا ہو گیا ہے. اور اس نے بے توقیر کیا ہے اس منصب کو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عہدہ ہے اور جھوٹ بول کر. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ اس وقت صادق اور امین نہیں ہے. وہ 248 کی امیونٹی ان کے پاس ضرور حاصل ہے لیکن وہ صادق اور امین نہیں ہے. صادق اور امین نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک یہ بھی افواہ ہے اسلام آباد میں جس رات صدر الوی نے صبح اٹھ کے جو ٹویٹ کیا اس رات کو کسی بڑی اہم میٹنگ میں بڑے اہم لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے.
وہاں سے ان کو پریشر آیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, خان نے تمہیں صدر بنایا اور تم اس کے لیے کون سی سزائیں متحب کر رہے ہو, اس میں کوئی حقیقت ہے سر؟ حقیقت اس میں جی سننی تو میں نے بھی بات سنی ہے, مطلب مجھے پاس کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا جی پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ 6 ماہ کی سزا تو معاف کر گئے ہیں نا عمران خان کی 14 اگست کو. جو 3 سال کی سینٹنس تھی وہ 6 ماہ کی معاف کر کے 2.5 سال کر دی ہے نا. 2.5 سال کی جب یہ سینٹنس ہے تو اس نے تو سسپینڈ ہونا ہی ہونا ہے. دیکھیں شارٹ سینٹنس ہوتی ہے نا تو یہ جی سسپینڈ ہو جاتی ہوتی ہے, اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو بندیال صاحب چاہ رہے ہیں کہ جی لوگ یہ کہیں جی کہ بندیال صاحب یہ ریلیف دے گئے ہیں, بندیال نے یہ کر دی ہے, بندیال نے یہ کر دی ہے. بس وہ یہ چیزیں کمانے کے لیے جو سارا ڈرامہ لگا ہوا ہے آج کل ہو رہا ہے. ورنہ وہی بات ہے نا کہ جتنے بھی جیل کی سے متعلق پٹیشنز ہیں جو قیدی ہیں ان کو یہ سہولت تو نہیں دے رہے نا. باقی کسی قیدی کا آپ نے سنا کہ قیدی نمبر فلاں کا جناب یہ کیس آ گیا سپریم کورٹ میں اور اس میں یہ چیز جسٹس نے آرڈر کر دی ہے, کبھی سنے؟ پاناما میں مانیٹرنگ جج رکھا تھا نواز شریف کو سزا دینے کے لیے, اس توشہ خانہ میں خود مانیٹرنگ کر رہا ہے 3 رکنی بینچ, جس کی بیسیکلی 2 جو ممبران ہیں وہ ایکچوئل مانیٹرنگ کر رہے ہیں, جس میں چیف جسٹس خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور یہ چیف جسٹس خود اس وقت مانیٹرنگ کر رہے ہیں توشہ خانہ کیس میں کہ میں کسی طریقے سے رہائی دلوا دوں, ضمانت دلوا دوں, سینٹنس سسپینڈ کرا دوں چیئرمین طریقے صاحب عمران خان کی. بالکل ٹھیک ہے. آخری 2 سوال ہیں سر. ایک تو ذرا ہمیں وہ خبر دے دینا سر کہ یہ صدر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, اور ساتھ میں کون کس قسم کا بڑا بندہ مشکلات پیش آنے والا ہے. یہ بات آپ نے کی, کچھ تھوڑی سی ہنٹ دے نا ذرا, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کیا ہونے والا ہے صدر صاحب. اور ابھی دوسرے وقت کو ہے نا جی, 2 ہفتے بعد پھر آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ. ابھی تھوڑا وقت ہے. بات یہ ہے کہ بڑی گرم خبر ہے, بڑی سولڈ خبر ہے, بڑی کہتے ہیں اتھینٹک خبر ہے, اور صدر صاحب کا دل نہیں لگے گا ایوان صدر میں, بتا رہا ہوں آپ کو میں. صدر صاحب کانسیکوینس بھی ہوں گے, صدر کے اوپر کانسیکوینس بھی آئے گا. بس آپ 2-3 ہفتے انتظار کریں, اس کے بعد دیکھیں ہوتا کیا ہے. 2-3 آپ 2-3 ہفتے ہفتے انتظار. انتظار کریں, پیشنس رکھیں, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. بڑی تکلیف ہونی ہے ان کو. یہ چلے پھر جتنے جو بھی آرام سے اور جو ہے نا وہ ہر چیز کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں, قانون کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں. یہ قانون کو پاؤں کے نیچے روندنا, کانسٹیٹیوشن کے پاؤں کے نیچے روندنا کوئی آسان کام نہیں ہے, کانسیکوینس ہوتا ہے اس کا. تو پریزیڈنٹ بھی یہ کانسیکوینس برداشت کرے گا, اور یہ صاحب بھی. اور یہ ساتھ میں کوئی صاحب بھی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال, کل نواز شریف صاحب نے بڑی گفتگو کی ہے لندن میں. کم گفتگو کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا جی کہ ماضی میں ایک جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے جو ایک وزیر اعظم کو سسٹم سے باہر نکالنا چاہتے تھے, اور ایک موجودہ ہے جو عمران خان کو دوبارہ حکومت میں سسٹم میں لانا چاہتے ہیں. وہ اس گفتگو پر کچھ فرمائیں گے آپ؟ کہ اگر دیکھا جائے تو بات انہوں نے بہت حد تک ٹھیک کی ہے. 100% بات درست ہے. وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے پیناما کے اندر مانیٹرنگ جج بنا دیا تھا جسٹس جاج الحسن صاحب کو, اور وہ کیس دیکھ رہے تھے, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا حکم تھا. اور جو دیکھیں جب سپریم کورٹ کی طرف سے آبزرویشن آ جائے نا تو نیچے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ بے بس ہو جاتی ہے. تو ایسی آبزرویشن دے دینا کسی بھی بندے کے ایکیوز کے خلاف, تو اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا جاتا ہے, جو کہ پہنچایا گیا ٹرائل کورٹ کے اندر شریف فیملی کو. دوسرا, اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی کے ملزم کے حق میں آبزرویشن دے دیں سپریم کورٹ, تو اس میں بھی اس کو جو ہے نا ایک بے انتہا جو نیچے ٹرائل ہے اس پر اثر انداز ہونے کے مترادف ہوتا ہے. تو اس صورت میں شریف فیملی کے مخالف اثر انداز ہوئی تھی سپریم کورٹ, اور اس معاملے میں یعنی عمران خان صاحب کے معاملے میں عمران خان کے حق میں اثر انداز ہو رہی ہے سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, اور وہ تحریری ریٹن آرڈر کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی وہ چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے. تو ویری ویری انفارچونیٹ. بس آپ جھنڈا ہی باندھ لیں اپنے ماتھے کے اوپر, جو گلے میں ڈال کر آ جائیں کہ میں پی ٹی آئی کا کارکن ہوں, تو بات اب یہی رہے گی. اس سے زیادہ تو بات اور کیا سہولت کاری ہوگی؟ کس حد اس تک آپ جائیں گے؟ 25 مئی والا کیس کیوں نہیں لگاتے آپ؟ 25 مئی والا کیس کب کا پڑا ہوا ہے؟ کیوں پینڈنگ پڑا ہوا ہے؟ لگائے نا کیس, کیونکہ اس میں سزا ہوتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی, اس پر فرد جرم عائد ہونا ہوتا ہے. اس میں کیونکہ تمام رپورٹس مخالف آ چکی ہیں, اس وجہ سے نہیں لگا رہے. اگر وہاں پر ہیسٹ میں ہمایوں دلاور صاحب نے کیا ہے فیصلہ, تو آپ نے ہیسٹ میں نہیں رکھا ہوا معاملہ. آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں نا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی اداؤں پر غور تو کریں, کر کیا رہا ہے بھائی. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب دیا ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, آپ منصف اعلیٰ ہیں پاکستان کے, آپ جو ہے قاضی القضاء ہیں. تو یہ قاضی القضاء ہے عمران دار, یہ جو ہے وہ سہولت کاری فراہم کر رہے ہیں, جو کہ تمام وکیل کہہ رہے ہیں کہ انفرکشنس اپلیکیشن کو آپ نے ٹیک اپ کر دی ہے. کو خدا کا خوف ہوتا ہے, وکیل ہنس رہے ہیں. اور اچھا میں بتاؤں, اللہ کی قسم, سپریم کورٹ کے عملے سے بات ہوئی ہے میری, سپریم کورٹ کے عملے سے بات ہوئی ہے, جو کہ ان کے
یعنی جہاں پر جج اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کے جی ساتھ نیچے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا عملہ بیٹھا ہوتا ہے، اس جی عملے کے بندے سے بات ہوئی ہے، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یار تعجب ہو گیا، ویسے کمال نہیں کر گیا، کہتا ہے کمال نہیں کر گیا، حد نہیں ہوگی. یہ الفاظ ہیں ان کے عملے کے، جو ان سے چیف جسٹس سے پہلے سے ملازم ہے، ان کے شاید میرے خیال سے انڈکٹ ہونے سے بھی پہلے کا ملازم ہے سپریم کورٹ میں. تب کا وہ بندہ دیکھ رہا ہے ججز کو کہ کوئی ججز کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ کمال نہیں ہوگی ویسے. تو واقعی کمال کر گئے ہیں، باقی کمال کر گئے. یہ